بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم دوست میں اور میرے ساتھ یہ عاطف صاحب ہیں، حافظ عاطف صاحب ہیں الحمدللہ، اور یہ عبدالحنان صاحب ہیں، یہ میرے دوست جو شیخ عاطف صاحب ان کا بیٹا ہے، اور یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے بھائی یہ حافظ طلحہ صاحب ہیں. تو الحمدللہ یہ ہم اس وقت فجر کی نماز حرم میں ادا کرنے کے بعد غار حرا کی طرف الحمدللہ جا رہے ہیں، اور یہ وہ غار ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے آ کر عبادت کیا کرتے تھے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی جس طرح ایک پاکیزہ زندگی تھی، ایک مثالی زندگی تھی، اسی طرح نبوت سے پہلے کی زندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثالی زندگی. آپ کی جوانی پاکیزہ جوانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم جیسا بندہ اور جس کے لیے یہ اب سہولیات موجود ہیں، یہ ایک انہوں نے ٹریک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. طلعہ بھائی ٹریک دکھائیں ذرا، یہ دیکھیں، یعنی یہ ہے تو اونچائی پہاڑ، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ہماری سانس جو ہے وہ پھول رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک سہولت تو ہے نا کہ یہ ٹریک بن چکا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ٹریک کے کس طرح ایک پہاڑ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آتے تھے، اور صرف اس لیے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے. اس سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کچھ لمحات ایسے ضرور اختیار کرنے چاہیے جب وہ دنیا کی فکروں سے بالکل بے نیاز ہو جائے، دنیا کو بالکل اپنا موبائل جو ہے سوئچ آف کر دے، اپنے معاملات کو کلوز کرے، اور کسی ایسی جگہ پر جا کر وہ بیٹھے جہاں پر کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی اسے پیغام پہنچانے والا نہ ہو، اور وہ وہاں پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں جا کر عبادت کرنے کی سنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے. اور یہی کافی نہیں بلکہ میں یہاں پر خواتین کے لیے اور بیویوں کے لیے بالخصوص یہ پیغام دینا چاہوں گا، لیکن اس پیغام کو یک طرفہ نہ رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمات، جو محبت بیویوں کے ساتھ تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری ماں، ہماری والدہ امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ایک خاتون اور پھر مالدار خاتون، یعنی وہ ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک تجارت پیشہ خاتون تھی. اس کے باوجود انہوں نے اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی وفا کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹفن تیار کرتے، یعنی ایک ہفتے کا کھانا پیک کرتی، تیار کرتی، اور جو بھی اس وقت اس کو پریزرو کرنے کا طریقہ ہوتا وہ کرتی، اور یہ پہاڑ چڑھ کر اپنے شوہر کی خدمت کے لیے، اور اس لیے کہ شوہر کیا کر رہا ہے، شوہر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، شوہر اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجدہ ہے. میرے شوہر کی عبادت میں خلل نہ آئے، اس کو دوبارہ کھانے پینے کی حاجت کی وجہ سے اپنی روٹین ڈسٹرب نہ کرنی پڑے. وہ پہاڑ پر ایک خاتون چڑھ کر اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھانا جو ہے یہ پہنچاتی. آپ دیکھیں کہ اس خدمت کی اتنی فضیلت ہے کہ
دل باغ باغ ہو جائے گا یہ بات سن کے کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہی راستوں میں سے یقیناً کوئی وہ راستہ ہوگا اور یہیں پر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی پڑے ہوں گے جہاں آج ہم جیسے گناہگار قدم اپنے پاؤں رکھ رہے ہیں. کاش کہ ہمارا قدم بھی ان آثار کو پالے، ان قدموں پہ آ جائے کہ جہاں پر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کی زوجہ محترمہ کے قدم جو ہیں وہ رکھے گئے ہوں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ایک مرتبہ کھانا لے کر غار حرا چڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے. آپ کے پاس جب وہ کھانا لے کر پہنچے تو ان کو کہیے گا کہ اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے اس بیوی کو جو دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے اس کو سلام پیش کیا. اور یہ کافی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ آپ کے پاس آئے تو میرا بھی سلام پیش کریں. سبحان یعنی اللہ کا بھی سلام اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پیش کیا جائے. پھر یہی وہ مقام ٹھہرا کہ جہاں پر دنیا کا رخ موڑ دینے والی راہ ہدایت اور اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز اس مقدس مقام سے ہوا جہاں ہم اس وقت جا رہے ہیں، جسے ہم غار حرا کہتے ہیں. یہاں پر ایک آخری پہلو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہی اسوہ ہے. غار حرا کی عبادت سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط عبادت کی، صرف اللہ کیا. نہیں، اس عبادت پر کفار مکہ کو کوئی اعتراض نہیں. آپ ساری زندگی غار حرا میں نفل پڑھتے، کوئی اعتراض نہیں. غار حرا کی عبادت کے بعد جو زندگی کا مشن تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس آواز کو بلند کرنا کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ. پہلے سب کی نفی ہوگی، پھر اللہ کو مانا جائے گا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر غار حرا تھا تو بدر بھی تھا، احد بھی تھا، احزاب بھی ہوئی، تبوک بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدانوں میں آ کر کفار کا مقابلہ کیا. میں آج کے اس دن کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ ہم اس بات پر ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ آج پاکستان کو
حرمین شریف ہیں، ڈیفنس الحمدللہ مکہ اور مدینہ کا تحفظ کرنا اور دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا، یہ سعادت آج کے بعد ہر پاکستانی کے لیے باعث اعزاز اور باعث فخر۔ ہم اس پر خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں